ویژن پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خاور بشیر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں جو مہمان ہیں ہمارے ریحان طاہر صاحب۔ ریحان طاہر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کا ڈفرینٹ سیکٹرز میں جو کام ان کے سب کو نظر آتے ہیں۔ انہوں نے سوشل ورک بہت زیادہ کیا ہے، نوجوان نسل کو انہوں نے ایسی چیزیں بتائی ہیں جس کے وہ پازیٹیو وے پہ چل کے اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ریحان صاحب کی طرف۔ جی ریحان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ ریحان صاحب، جو آج کے دور میں اور پاکستان میں جو ہمارے مسائل چل رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ینگ جنریشن کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبلٹی کی طرف لے کے آنا چلتی ہے، مگر اس کو کچھ ایسے ویز یا راستہ یا ایسے کچھ اس کو گائیڈ لائن نہیں ملتی جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ سکے۔ وہ ایجوکیشن سیکٹر کی طرف جاتے ہیں، بٹ جب ایجوکیشن میں جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سرکل ہے، ہماری جو کمیونٹی ایسی ہے، ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسی لائف جو سٹیج ہوتا ہے ہمارا، اس میں اپنے آپ کو ہم فائنینشلی بھی تھوڑا اتنا اسٹرانگ کر سکیں کہ ہم سروائیول موڈ سے نکل کے ہم ایک جو ہوتی ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے، تو اس میں کون سے بزنس آئیڈیاز ایسے ہیں یا کچھ ایسا ہو سکے، انویسٹمنٹس کہاں کی جا سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط محسوس کرے اس کے اوپر؟ بہت شکریہ جناب خاور صاحب آپ کا، اور یقیناً وی این پوائنٹ کے اندر آ کر بات کرنا میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے یہ بھی نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی ان کے لیے لرننگ کا باعث ہے، اور خاص طور پر وہ ان کو جس طرح کنیکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنیکٹیویٹی کے ذریعے مزید لرننگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کوشش ہے کہ آج کی ہماری گفتگو بھی اسی پیرائے میں ہو، شاید ہماری کوئی بات ان کے لیے بھی ایک ویلیویبل ثابت ہو سکے۔ پاکستان میں نوجوانوں کی اگر بات کریں تو خاور صاحب اس وقت 67% سے زائد، اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 70% جو نوجوان ہیں وہ اس ملک میں بستے ہیں۔ تو 70% آبادی کا ہو جانا ایک ملک کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے، لیکن 70% آبادی کا ہونا اس ملک کے لیے ایک کوسچن مارک بھی ہے، تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو ڈائریکشن نہیں دیں گے اور وہ ڈائریکشن لیس ہو جائے گا تو وہ انتہا پسندی کی جانب پڑے گا، وہ دہشت گردی کی جانب پڑے گا، وہ ملک میں انارکی کی جانب پڑے گا، اسے کسی بھی سمت میں لگایا جائے وہ اس جانب راغب ہو جائے گا۔ اب تعلیمی نظام کی جانب اگر ہم پڑھیں تو ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے 9/11 کے بڑے انسیڈنٹ کے بعد ایک بھی پرائمری اسکول کو پاکستان میں قائم نہیں کیا، یعنی کہ آج پاکستان کی حکومت کی جانب سے جو پرائمری اسکول ہیں وہ وہی ہیں جو حکومت پاکستان نے 9/11 سے پہلے بنائے تھے، اس کے بعد آج تک نیا پرائمری اسکول گورنمنٹ کی جانب سے نہیں بنا۔ یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے۔ اچھا، اب وہ جو تعلیمی نظام تھا وہ تعلیمی نظام آپ نے دے دیا ایک پرائیویٹ سیکٹر کو جو کہ پاکستان کے اندر تعلیم کے اوپر کام کر رہا ہے، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہو۔ بالکل ایسے۔ اچھا، کسی جگہ پر حکومت بھی نہیں پہنچ رہی، پرائیویٹ اسکول بھی نہیں پہنچ رہے، تو وہاں پر فلاحی ادارے پہنچ رہے ہیں، وہ وہاں پر تعلیم اور تربیت کا کام کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال کے اندر جب ہم ملک کی اس یوتھ کو دیکھتے ہیں کہ جو پنڈ دادن خان میں بھی ہے اور وہ چلاس میں بھی موجود ہے اور وہ نوشکی کے جو سنگریز پہاڑ ہیں وہاں پر بھی موجود ہے، اب ان تینوں ڈائمنشن میں اگر ہم ان نوجوانوں کی ساخت کا اور ان کے علاقوں کا اگر موازنہ کریں تو یقیناً ہمارے لیے تینوں بڑے ہارڈ ایریاز ہیں۔ اگر تینوں کی میں بات کروں اور سندھ کو اگر شامل کریں، جیکب آباد کا ایک نوجوان، حیدرآباد کا نوجوان ہو گیا، گھوٹکی کا نوجوان ہو گیا، تو یقیناً وہ بھی کچھ سوچتا ہوگا۔ اب ان سارے نوجوانوں کو یا تو ہم نے اس سسٹم میں انگیج کیا جس کی میں نے بات کی، دوسرا ہمارے پاکستان میں جو اس وقت ایک نظام ہے وہ مدارس کا نظام، کہ ایک بہت بڑی تعداد کو مدارس نے حکومت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں حصہ ملایا ہے اور لے لیا ہے، گود لے لیا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مدارس کے ذریعے بھی بچوں کو انگیج کریں۔ اب اس مدارس کے سسٹم کے ذریعے جب بچے انگیج ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر بڑے بڑے ذہین بچے، پاکستان میں بڑی ہی اچھے عہدوں پر فائز لوگ بھی وہاں سے نکلے، اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مطلب کہ بزنس کے وینچرز کو بھی اپنایا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم جس سسٹم کی بات آج سمجھنے کی جانب بڑھ رہے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آن لائن جو ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں، تو مدارس کے بچے بھی اس آن لائن ٹریڈنگ کے اندر آ گئے ہیں کہ جہاں پر وہ سوات میں ہوں، وہ کشمیر میں ہوں، وہ کہیں بھی ہوں، تو وہ اپنے آپ کو انگیج کریں۔ ہمارا پورا سسٹم چینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی شعور آیا کہ ہمیں بھی کمانا ہے، ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے، اپنے بچوں کا، اپنے آنے والی نسلوں کا پھیل پانا ہے۔ صرف مدرسے سے فارغ ہو کر ہم نے کسی جگہ پر دین کے حوالے سے شاید کام اگر موقع نہ ملے
تو ہم نے کوئی اور ایسا کام نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو مضبوط کاروباری شخصیت کے طور پر پیش کرنا ہے. اچھا, اب ان سارے پرسپیکٹیو میں جو میں نے آپ کو ڈومینز بتائیں کہ کہاں سے نوجوان پاکستان میں ابھر کے نکلے, اب ان نوجوانوں کو ایک ڈائریکشن چاہیے. وہ ڈائریکشن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ تعلیم کی اہمیت, افادیت اور شعور جو ہے یہ کتنا ضروری ہے. ایک بچہ مجھے کل ہی کسی نے بتایا کہ اس نے اپنے کاروبار کے اندر, ہمارے جاننے والی فیملی ہے, کہ انہوں نے جناب صاحب جو ہے نا اتنے کروڑوں کا نقصان کر دیا. آپ کو خبر ملی ہوگی کہ بھی پچھلے دنوں ایک آپ کے جاننے والے کوئی ہوں گے, کوئی دوست ہوں گے, خبریں اگر آپ آگے پیچھے ان کا جائزہ لیں تو کاروبار میں بے پناہ ان کو لاس ہو رہا ہوگا, چیزیں ہو رہی ہوں گی. اب یہ ساری چیزیں بھی آپ کو ایک الارم دیتی ہیں کہ جب تک آپ بچوں کو شعوری زندگی میں لے کے نہیں آئیں گے, آپ ان کو زندگی گزارنے کے بنیادی طریقے, اور یہ شعور کیسے ملتا ہے؟ یہ شعور تعلیم سے ملتا ہے, یہ شعور اساتذہ سے ملتا ہے, یہ شعور اس کو گھر سے ملتا ہے, یہ شعور مولا علی فرمایا کہ ماحول بھی آپ کا ایمان, ماحول بھی اچھی کمپنی سے ملتا ہے. اب یہ سارے اسلوب سب سے پہلے ان نوجوانوں کو آپ نے فراہم کرنے ہیں جو کسی بھی علاقے کا نوجوان ہے, وہ کسی بھی رنگ سے ہے, کسی بھی مذہب سے ہے, کسی بھی کلچر کا ہے, اس کو یہ آپ نے اسلوب دینے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے بہترین لوگوں میں ڈال سکیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس کی جانب اس کو راغب کرتے ہیں, آپ اس کو بزنس کے سکھانے کے جو گر ہیں وہ جب تک کوئی استاد اس کو نہیں ملے گا اس بزنس کی ڈومین کے اندر جو اس کو گائیڈ کر سکے, جب تک سمجھے گا نہیں چیز کو, وہ کیسے آئے گا. میرے سامنے پچھلے دنوں ایک اسکیم آئی, وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک فارم بھرو, پھر ایک فارم سے اگلے 2 فارم بھرو, پھر اس کے بعد 3 فارم بھرو. وہ بچے آگے سے آگے اس کو وہ ایسی پونزی چین پروسیس اس کو چلاتے ہیں, اسکیمیں لے آتے ہیں. جب ان اسکیموں کے اندر بچہ جکڑ جاتا ہے تو پھر وہ گھر والوں کے لیے بھی باعث شرمندگی کا باعث بنتا ہے, وہ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. ایسی مطلب کہ اسکیمز اس وقت پاکستان میں رائج الوقت ہیں کہ جن کے اوپر اگر میں بات کروں تو ایک ہمیں وقت درکار ہے. پھر آن لائن ٹریڈنگ کی اگر بات کی جائے تو یقیناً پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ آن لائن ٹریڈنگ کر رہے ہیں اس میں بھی ان کو بنیادی شعور اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی چھکا ہے. اب اس پوری صورتحال میں ہمیں حکومتی سطح پر, علاقائی سطح پر, میرے اور آپ کی سطح پر, اساتذہ کی سطح پر, ہمیں ان کو بار بار ان پلیٹ فارمز کے ذریعے اور اپنے جو معاشرتی سیٹ اپس ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں, چاہے اسکول ہے, کالج ہے, مدرسہ ہے, یونیورسٹی ہے, ان کو بار بار جو ہے نا ہم نے ٹنکل کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے آپ کو بہترین راہ پہ رائج کر سکتے ہیں, پیشن کے ساتھ اس کو رائج کر سکتے ہیں. تو یہ بنیادی چیز ہے, شعور دیا جائے, اچھی کمپنی دی جائے, اچھی کمپنی کے ساتھ اچھے اساتذہ کو ان کو ملیں گے تو بنیادی طور پہ اگر ان 3 چیزوں کے, ان 3 پلرز پہ وہ کام کریں گے تو وہ بزنس کی ڈومین کے اندر آگے جانے کا باعث بنیں گے. اور کسی بھی بڑے نقصان, دیکھیں بزنس تو نقصان کا نام بھی ہے نا, گین بھی ہو رہا ہے, لاس بھی ہو رہا ہے, لیکن کسی ایسے ناانجانی کیفیت میں وہ داخل نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو اور ان کی فیملی کو, ان کے خاندان کو اور پاکستان کو سختی کا سامنا ہو. بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ نے بات کی آن لائن ٹریڈنگ کی, آج کل جو ہم دیکھتے ہیں جو اس میں سب سے آگے جو جا رہے ہیں وہ انڈینس ہیں, جو باقی ہیں انہوں نے پراپر اس کی اکیڈمیز بنائی ہوئی ہیں جس کے اندر وہ اس کو پراپر اس کا نالج دیتے ہیں, اس کے پیٹرنز بتاتے ہیں, باقی سب چیزیں بتاتے ہیں, لاس اینڈ پروفٹ کے اوپر پراپر ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے. اگر وہ اسمال انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں یا زیادہ بھی کرتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس پیٹرن کے اوپر چلنا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک میں ایسا کچھ بھی نظام ہے جس کے اوپر بتایا جا سکے. بات آپ والی ٹھیک ہے کہ وہ چھکا لگانے کی کوشش میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک دن میں ہی ہم آگے اتنا بڑھ جائیں کہ ٹائکون بن جائیں, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو مارکیٹ ہے اس کی والٹیلٹی کیوں نہیں سمجھتے, جس کی وجہ سے وہ لاس کرتے ہیں, پھر وہ ایموشنلی بھی بہت زیادہ ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کو کاپ اپ کرنے کے لیے کیا چیزیں ایسی کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے اس میں بالکل خاور صاحب یہ تو بڑا ہی بنیادی بات ہے کہ دنیا نے جب ترقی کی تو انہوں نے آئی ٹی کی دنیا کو ایز اے صنعت کے طور پہ لیا. ہمارے پاس اس وقت کشمیر میں راولہ کوٹ میں ایک ایسا جو ہب کام کر رہا ہے آئی ٹی کی دنیا کے اندر کہ وہ اس وقت 20% آف US پاپولیشن کا جو میڈیکل بلنگ ہے وہ وہاں سے اس کو مینیج کر رہے ہیں. لیکن اتنا بڑا انہوں نے وہاں سے کانٹریکٹ لیا اور کشمیر کے نوجوانوں کو انگیج کرے. گوگل کر سکتے ہیں لوگ, ان کی معلومات وہاں سے مل سکتی ہے. اب یہ ہے پازیٹیو ڈائمینشن اینڈ ٹیرین کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا اور اس کے بعد قوم کے بچوں کی اصلاح کرنا. اچھا یہ ایک مسیح میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مختلف ہبس کے ذریعے مختلف جو ہمارے آج کل مختلف سینٹرز بن رہے ہیں, انکیوبیشن سینٹرز بن رہے ہیں جہاں پر ٹرین کر رہے ہیں ان نوجوانوں کو سیڈ منی دے کر کہ وہ سیڈ منی سے اپنے چھوٹے سے بزنس وینچر کو بوم لے کر آئیں, ان کو گرو کریں
اور اس کے بعد وہ معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی پھیلانے کا اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا باعث بنے. اب اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. نمبر 1 یہ کہ حکومت کی اس کے بارے میں ان کی سوچ کیا ہے. آیا سنجیدگی ہے اس بارے میں؟ آیا پاکستان کے اندر جو آئی ٹی کی صنعت ہے، اب جو موجودہ صورتحال پہلے بن رہی ہے اس میں دیکھیں جو انٹرنیٹ لاسز ہو رہے ہیں، جو پاکستان میں آئے دن آپ کو انٹرنیٹ کی بندش کا سامنا پڑتا ہے، یا اس کی جو اس کے لو بائٹس چل رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً وہاں پر آپ آئی ٹی کا بوم لانے کے اندر آپ کو بہت تاخیر درکار ہوگی. آپ کو ایک مرحلہ درکار ہوگا، آپ کو مرحلہ وائز ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک بڑی محنت درکار ہوگی. تو وہ جو کسٹمر ہے اور وہ جو اینڈ یوزر ہے، جو دونوں اطراف میں جو سروس دے رہا ہے اور جو آپ سے سروس لے رہا ہے، وہ دونوں مشکلیں پڑ جائیں گے. اور وہ پھر بوم کہاں چلا جائے گا؟ وہ شفٹ ہو جائے گا کسی اور کنٹری میں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ انڈونیشیا ہو، کوئی بھی کنٹری ہو جہاں پر نوجوان کھپت میں اور حکومت کی سنجیدگی کے ساتھ کسی ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان اور جتنے ہمارے صاحب زیر افراد ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ ایک ایسی جگہ پر جس کو تمام لوگوں کی اپروچ ہو، میری رائے یہ ہے کہ وہ وہاں پر اپروچ کریں اور وہ سچ اور جھوٹ کا وہاں پر ایک فیصلہ ہو سکے. اسکیم جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی وہاں پر نشاندہی ہو، اور جو پازیٹیو کام کر رہے ہیں ان کا بھی وہاں پر ادراک ہو، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم کس گروپ کے ساتھ، کس جو ہے وہ بائنڈنگ کے ساتھ ہم نے کہاں جڑنا ہے. دیکھیے ابھی نوجوان کو جس کا ابھی آپ موبائل اٹھائیں آپ کو اتنے ایڈز آتے ہیں کہ یار یہ والی گیم کھیلو تو اتنے پیسے ملیں، اتنے پیسے ملیں، یہ والا کام کرو کہ آپ کو اتنے. اب وہ انجوائے کر لیتا ہے، وہ اس کو رائج کر لیتا ہے. کتنے لوگ پاکستان میں آج بھی لائیو ٹک ٹاک کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. اچھا پھر کانٹینٹ اتنا برا آ چکا ہے کہ وہ اس میں جو پازیٹیوٹی کے ذریعے انہوں نے کام کرنا تھا وہ نیگیٹیوٹی کی جانب چلے گئے. اب یہ بھی ایک سوچ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کم وقت میں، اب دیکھیں نا ایک بچہ جو پنڈ دادن خان سے، میں بار بار پاک پتن سے یا کسی سندھ کے علاقے سے بلانگ کرتا ہے، اس کو جب آپ نے یہ ویلیو اور اہمیت نہیں دی کہ وہ اپنی غیرت پر اور اپنی عزت پر کمپرومائز نہ کرے، وہ اپنی عزت پہ کمپرومائز کیے بغیر اگر وہ کام ایسا کر رہا ہے جس میں ملکی عزت، اپنی عزت، علاقائی عزت اور جو معاشرے نے اور جو اسلام نے اس کو اسلوب سکھائے زندگی گزارنے کے، اگر وہ ان کے مطابق کام کرے گا تو وہ پھر بھی ایک اچھی جنریشن آف انکم کر سکتا ہے. لیکن وہ اس طرح راغب نہیں ہوتا کیونکہ اس کو جلدی پیسے چاہیے. تو ہمیں حکومت کو اس سطح پر ایک کڑی نگرانی اور مانیٹرنگ، ابھی وہ کر بھی رہے ہوں گے یقیناً، کافی لوگوں کو انہوں نے بلاک بھی کیا، کافی لوگوں کو کڑی سے سزائیں بھی ملی ہیں، لیکن ایک سسٹم رائج ہو تاکہ ہر شخص جو ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے ڈھالنے کے لیے اپنے آپ کو بہتری کی جانب لے کے جا سکے. تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو حکومتی سطح پہ پذیرائی ملنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. حکومت پذیرائی دے، حکومت ان لوگوں کو موقع دے، حکومت ان لوگوں کے لیے ایسی ٹیک کانفرنسز اور ایسے ٹیک سولوشنز کے لیے ان کے ہبس کو جو ہے نا وہ سیڈ منی دے، ان کو فائنانس کرے، تاکہ قوم کے نوجوان نہ صرف اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سے نکل کر ان چھوٹے علاقوں کے اندر بھی اگر ہم کام کریں گے تو پاکستان کی ایک بڑی جنریشن کو، بڑی یوتھ کو ہم انگیج بھی کر سکتے ہیں اور ان کو سیدھی راہ پہ لگا سکتے ہیں. اور آخر میں جو آپ نے بات کی کہ جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کو کوئی لاس آ جاتا ہے، ہمارے ملک میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے ساتھ میں، جس کے لیے ہم بھی کام کر رہے ہیں اور بھی لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سوشو سائیکو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. سائیکالوجیکل جو پریشرز ہیں ان کو کس طرح وہ بیئر کریں گے، کس طرح بزنسز کے لاس کو وہ برداشت کریں گے، اور ان کو اس سے نکال کر زندگی گزارنے کی نئی راہ کیسے متعین کی جائے گی. یہ ہمارے ہبس اور جو ایسے سوشو سائیکو پہ کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، جو سائیکالوجسٹ موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی آگے بڑھنا ہوگا. پاکستان میں اس مرض پہ اور اس مرض پہ کام کرنے والے جو ہمارے حضرات ہیں ان کو بھی ایک اپنی اسٹریم لائن کو کریٹ کرنا پڑے گا تاکہ لوگ ان سے جڑیں اور قوم کے بچوں کی صحیح ڈائریکشن میں ان کی رہنمائی ہو سکے. ریحان صاحب، جیسے کہ آپ نے سوشل سیکٹر میں بہت زیادہ کام کیا ہے، آپ نے ہر طرح کے لوگ دیکھے ہیں، ینگ جنریشن کے لیے آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے، سوشل میڈیا کے بارے میں آپ ہمیشہ مثبت رائے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں. جو بات آپ نے کی ہے ایک ٹک ٹاک کی جیسے کانٹینٹ کریٹر ہیں، تو وہ جو نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ ینگ جنریشن فالو انہیں کو کرتی ہے، کیا کچھ ایسی چیزیں یا کچھ پلیٹ فارمز ایسے ہیں جہاں سے آپ کو پازیٹیو کانٹینٹ مل سکے جس کو وہ فالو کریں، یا ہماری کمیونٹی کے جو اچھے علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ کیا کنٹینٹ کس طرح آگے پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری ینگ جنریشن کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے، وہ اس کو پازیٹیو وے کے ساتھ لے کے آگے چلیں؟ بالکل آپ نے یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا. ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ جو سیالکوٹ اور منڈی بہاؤدین کے جو لوگ ہیں
ان کی جو ہلاکتیں ہوئیں، یہ ڈنکی کے جو کیسز سامنے آئے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو شعور نہیں تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے کزن، ہمارے جو دوست ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہیں، وہ یو کے جا کے، فرانس جا کے، کینیڈا جا کے ہمیں وہاں کی ریلز بھیجتے تھے، ہمیں شوق آیا کہ ہم بھی پیسے کمائیں. غلط گائیڈ لائن. اور پھر وہ 11 سال کا 13 سال کا بچہ پچھلے دنوں اس رستے میں مارا گیا، اور اس کے گھر والے پریشان تھے. اس کی ڈیڈ باڈی لانے کے لیے بھی پاکستان میں جو پچھلے دنوں موروکو کا واقعہ ہوا، ابھی تک ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں پہنچ بڑی ہائی لائٹ ہوئی. اب یہ ایک میں نے گمبھیر صورتحال کی طرف نشاندہی کی. دوسری طرف اگر آپ آئیں کانٹینٹ کی جانب، میں کسی کی پروموشن تو نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد صاحب زیرک افراد، اچھے افراد، خیر والے افراد، ان کو تلاش کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، پازیٹیو لوگوں کی پہچان کرانے کے لیے مجھے اور آپ کو صرف یہ بتانا کہ یہ پازیٹیو نہیں، اس کی وائبز آپ کو بتاتی ہیں کہ وہ پازیٹیو ہے، اس کی شخصیت کے پہلو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی پازیٹیوٹی اس کی چھلک رہی ہے، نظر آ رہی ہے. تو ہمیں اپنے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے. پاکستان میں پازیٹیوٹی کے بہت بڑے احباب موجود ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں اور وہ لوگ اس طرف اپنی سوچ کو ڈالیں. اور پازیٹیوٹی کب آئے گی؟ جب آپ پازیٹیو سولوشنز کی جانب اپنے آپ کو مبذول کروائیں گے. آپ کانٹینٹ پازیٹیو دیکھیں گے تو آپ کو پازیٹیو آئے گا. اب تو آپ کی سوچ کے مطابق آپ کو ریل مل رہی ہے. اب تو اے آئی اس طرح کام کر رہا ہے. آپ ایک چیز کے بارے میں گھستے ہیں، اگر وہ نیگیٹو ہے، اگر آپ نیگیٹو ہے تو نیگیٹو نظر آتا رہے گا، پازیٹیو ہے تو پازیٹیو نظر آتا رہے گا. تو پازیٹیو رہیں، پازیٹیو چیزوں کے بارے میں جانیں. چھوٹی اور غلط چیز کی جو لائف ہے بہت کم ہے. اچھی چیز آئے گی شاید تھوڑی دیر بعد مارکیٹ میں، اس کو پذیرائی ملنے میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن وہ دیر پایا، لوگ اس کو جانیں گے، اس کو پذیرائی دیں گے. آپ کی زندگی بھی اس کے لیے آسان ہوگی، اور آپ کے جانے کے بعد بھی جب وہ کانٹینٹ دنیا میں رہے گا وہ لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنے گا. بہت شکریہ ریحان صاحب، آپ نے اسی طرح بات کی. ہمیں ان لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے جو کہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے. اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں تو ہمیشہ ہم کامیابی کی طرف چلیں گے. بہت شکریہ ریحان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، قیمتی وقت نکال کر ہمیں ایک پازیٹیو رائے دی، اور ہماری ینگ جنریشن کے لیے جو باتیں آپ نے کی ہیں اگر ہم ان کو فالو کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ڈپریشن میں انسان ہو ان چیزوں سے نکل کے اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لا سکتا ہے. بہت شکریہ ریحان صاحب.